ہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں یہ احباب نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نور کا ٹکڑا ہے. ذات کا شرک براہ راست بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارا کے وہ واسطہ دیتے کہ یہ بیٹے ہیں، نسخے کا واسطہ دیتے ہیں. اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جوش محبت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے زمانے میں جو ایک چیز شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر، اسی کے ذریعے سے شرک گھستا ہے، اور وہ یہی تھا کہ کئی حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے، مسجدوں یہ قبروں کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے، ان کے عرس اور دن منائے ہیں، ان کی قبریں آراستہ کی ہیں. میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا. یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کیفیت کے اندر یہ بیماری کا زور ہے، کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھار پھینکتے ہیں. اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ الیہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا. اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے، اور اس کو موقع مل گیا ایک مشہور ذات سے. اس نے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر کہ جوش کے اندر یہ آ کر، اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے، اب یہ کہنے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مل گئی میں اس کا سر اڑا دوں گا گردن سے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے. اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی، وحدت الوجود کا نظریہ تو آ گیا، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے. اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، اور اس نے اوروں کو چھاٹا. اس میں امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے، اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 220 میں ہجری میں جو انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف مامون رشید سے لے کر 3-4 خلفاء کا مقابلہ کیا اور ان کی بات نہیں مانی، تو شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 4 دانگ عالم میں مسلمان امت کے اندر بس وہی اس کے ہیرو تھے. اب ان کے اوپر اس کا حملہ ہوا ہے اور یہ گھائل ہو گئے رافضیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی. اور اس کے بعد وہ روایتیں یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. سب کچھ یہی ہوتا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے ان کی متاع ایمان لٹ گئی ہے، اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ جوان مرد اٹھے اللہ کے وقار اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد، سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے، اور ان 2 گروہوں سے جو احبار اور رہبان ہیں ان سے ٹھن جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ، یہ شرک کا مسئلہ جو قبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا وحدت الوجود کے ذریعے سے، ان دونوں محاذ کے اوپر جوان مردوں کے لیے
یہ موقع ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے نہ اٹھے، اپنے مالک کا کھانے کے بعد، نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی، تو اس کے بعد جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے کلا انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر کھینچ لے اتارے گی، لیکن موت نہ آئے گی۔ تو آج یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مارا ہے، دونوں ایک ہو گئے احبار و مبارک۔ اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مسلک جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضبط سے نہ باہر ہے، بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے مسلک والا، اور ان دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، شریعت کے علاوہ اور یہ طریقت ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، وحد الوجود بھی صحیح ہے، اور یہ بھی کہ یہ مردہ ہے یہی سنتا ہے یہ قبر والا، اور اعمال اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش ہو سکتے ہیں درود السلام کے، یہ کفر و شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے۔ اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور انگارے نہ برسیں گے، تو یہ نادانی اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے، کس طرف سے رونما ہوتی ہے۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ اس جوان مردی کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید ہے، سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں، اب بتاؤ یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ دنیا ہر طرف سے تاریک نظر آتی ہے، صرف آخرت کا یقینی وعدہ ہے۔ اگر کوئی جماؤ کے ساتھ اٹھے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے، بلال حبشی کی طرح سے، خباب ابن عدد یا خاندان یاسر کی طرح سے تھے، انہوں نے اقرار کیا ہے، اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے وہ خانوادے قریش کے جواں مرد، جواں سال لوگ تھے، گرم و سیال خون والے، ان کے لیے مالک نے قرآن میں فرمایا فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اٹھائی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں، اس مشرک کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے توحید کے راستے میں، تو مالک فرماتا ہے بڑے بڑے بنو اسرائیل کے حامی دم بھرنے والے، بڑے بڑے بوڑھے سفید داڑھیوں والے اور بہت کچھ سمجھے جانے والے، سب کی ہمتیں جواب دے گئی، سوائے چند جوان تھے ذریہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی اور ناصر ہیں، گلے گلے پانی دیکھ لیں گے کچھ کر جائے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ تب مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھے ہیں، کہیں مصعب بن عمیر وہ شہزادہ اٹھا ہے کہ جس سے زیادہ آرام و آسائش میں جاہلیت کی جوانی میں کوئی اور اس کی مثال نہیں ہے، قریش مکہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز، اور یہ دعوت توحید، اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس امت مسلمہ کے اندر شرک کا انجیکشن کس نے دیا ہے، اور اب اس کا علاج کیا ہے۔ جب تک جوان مردوں کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہوگی کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ تو یہ آواز میں نے آج سے تقریباً 38 سال پہلے 1987 کے شروع میں، یعنی 19 فروری 1987 کا دن کتنا مبارک دن تھا، جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے اس وقت ارادہ کر لیا 22 سال کی عمر میں کہ میں اس دعوت کا ساتھ دوں گا، چاہے کوئی ایک بھی اس کا ساتھ نہ دے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور آخری سانس تک اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دعوت توحید کو پھیلانا شروع کر دیا، اور بسوں میں، بازاروں میں، اور ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملتا، اس وقت میں 7 پنجاب ریجیمنٹ میں افسر تھا، وہاں یونٹ کے اندر بھی میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، آفیسرز کو، جوانوں کو، جیسیوز کو، اور اس کے بعد سول میں آ کے بھی اپنے علاقے تحصیل گجر خان کی ایک جو گاؤں ہے چکری وکیلاں، وہاں ہم نے اپنی زمین کے اوپر مسجد توحید بنائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے علاقے نے ایکا کر لیا، اور کتنے کیس کرائے ہمارے خلاف، جیلوں میں رکھا۔ جو مرضی کر لو، اس سے یہ دعوت توحید رکنے والی نہیں ہے۔
یہ پھیل کے رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. لہذا جو مردوں سے یہ میرا کہنا ہے کہ اللہ کے بندو اس جوانی کو عمر کر لو. یہ جوانی اگر تم نے اللہ کے راستے میں لگائی ہے تو یقین کیجیے اس بڑے نفع کا سودا کمایا ہے. یہ زندگی تو ویسے بھی جانی ہے. آج کس طرح دیکھو کتنے لوگ مرتے جا رہے ہیں اور دنیا کی خاطر مرتے جا رہے ہیں, چاہے یہ سیاسی پارٹیاں ہوں, چاہے یہ فرقے والے ہوں, چاہے ویسے دنیا داری کے اندر دنیا مال کمانے کے چکروں میں کتنی محنت کرتے ہیں, لیکن یہ عارضی زندگی کے لیے اس نے ختم ہو جانا ہے. ویسے بھی ختم ہو جانا ہے کہ کتنا کماؤ گے اور کتنا اس دنیا کی رگوں سے خون چوسو گے. کچھ بھی کر لو آخر مرنا, چاہے جرنیل ہو کے مرو, صدر کی کرسی پر بیٹھے رہو چند دن, یا وزیر اعظم بنے رہو, ایم پی ایم این اے, یا دنیا والے تمہیں بہت بڑا سیٹھ کہیں, چودھری کہیں, راجا اور مہاراجا کے القاب تم اپنی کوٹھیوں کے اوپر دیکھو, مہاراجا ہیں جی, راجا صاحب ہیں جی, چودھری صاحب ہیں جی, یہ ایوان صاحب ہیں جی, اور یہ سید السادات صاحب ہیں جی. کیا کہنا ہے ان کا. آخر مرنا اگر ایمان کے بغیر مرے اور توحید کی یہ دعوت اٹھائے بغیر مرے تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ میں اور ذلت کے اندر, خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. نمازوں کے باوجود, روزے کے باوجود, عمرے اور حج کے باوجود بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی اور گلے کے اندر توق ہوں گے, کیونکہ اللہ نے توحید کی آزمائش میں ڈالا ہے. اللہ نے توحید آپ سے مانگی ہے. اور آج امت مسلمہ کی رگوں کے اندر شرک, کوئی مسلک کس سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب ثابت کر رہے ہیں, کوئی مسلک ہو, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اور سلفی ہوں, حنبلی ہوں, آج کے سعودی ہوں, سب کے دماغوں کے اندر گمت چلا گیا. اور یہ عرس اور میلے, پھر یہ پکاریں غیر اللہ کی, یا علی مدد, یا رسول مدد, پھر ان کے نام کی نظر و نیازیں. ابھی محرم چند دنوں بعد آ رہا ہے, کس طرح سبیلیں لگیں گی اور حلیم گھوٹے جائیں گے. اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف ہوتی ہے جناب, اور علی اجویری کی قبر کے اوپر جا کر دیکھو, 7 جا کر دیکھو کس طریقے سے سونے کے دروازے لگائے, اندازہ لگائے, مقروض قوم سونے کے دروازے لگائے بیٹھے. اور ان بڑے بڑے ہمارے لیڈروں کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی ہے, مغز پھروں, دماغ پھروں, سر پھروں کی دماغ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. پھر بھی کہتے ہیں جمہوریت ہی بقا ہے, جمہوریت, اور جمہوریت میں ذلت ہے, ناانصافی ہے, ظلم ہے, گالی گلوچ ہے, نفرتیں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں. ہمارے پاس ایک بہترین نظام موجود ہے, اس آئین کی کسی کو پرواہ نہیں, نہ چیف جسٹس کو, نہ آرمی چیف کو, نہ صدر کو, اور نہ وزیر اعظم کو. اس آئین کا کوئی ان کو لحاظ نہیں ہے, کوئی پاس نہیں ہے. جو موجود ہے اللہ اس کائنات کا جو مالک ہے اس نے دیا ہے, قرآن کی شکل میں اور بخاری کی شکل میں اس کی تفسیر موجود ہے, اور بھی صحیح حدیث ہیں, سب کچھ موجود ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے, صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں, اور ابتدا کس طریقے سے یعنی دعوت اٹھائی گئی وہ سب کچھ موجود ہے. اس راستے میں کیا کچھ نہیں بیت گیا, کس طرح ہجرتیں کرنا پڑی, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان سب کو کہتے ہیں بائی پاس کرو, ان کو چھوڑ دو. سارے عمران خان بھی یہی, اور جنرل حمید گل بھی یہی, اور جتنے انقلابی قسم کے ڈاکٹر اسرار ہوں یا کچھ لوگ اٹھے ہیں, سارے اس چیز کو چھوڑ کے کہتے ہیں بس مدینہ ریاست بن گئی, اب اس کو آگے چلاؤ. اور اس کے بعد عرس اور میلے ہو رہے ہیں, چادریں چڑھائی جا رہے ہیں, یا علی مدد کے نعرے, یا رسول مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. کون سا شرک ہے جو پچھلی قوم میں تھا اور اس قوم کے اندر نہیں ہے. لہذا اللہ کے بندو, اب مسئلہ یہ ہے, بڑی بات سامنے آ گئی ہے, اور مقابلہ ان اللہ کے دشمنوں سے ہے, اور سارے مل گئے, گٹھے ہو گئے سارے, چاہے یہودی ہوں, نصرانی ہوں, پیچھے وہ ہیں ان کے یہ فرنٹ گارڈ بنے ہوئے ہیں سارے کے یہ مسلک. اور مولوی سب سے زیادہ ان کے کارندے ہیں, اجرت لیتے ہیں, نماز پڑھانے کے پیسے, اذان دینے کے پیسے, دین کا سارا سسٹم, کوئی ان کا آڈٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. ذرا سا کوئی پوچھے تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم اپنے شاگردوں کی ایک فوج تیار کی ہوئی ہے, سب کو جلوس کی شکل میں لے آئیں گے. یہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہے, یقین کرو. جب تک ان کا کلا کما نہ کر دیا جائے, ان کے عقائد کا پوسٹ مارٹم نہ کر دیا جائے, کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے. تو اللہ کے بندو اٹھو, اللہ کے بندو, اللہ کا نام لے کر اٹھو, اور مالک کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, اور بہت ہی زیادہ قوت والا وہ مالک ہے, یقین کیجیے. کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلبہ عطا فرمائے گا ان سارے کافروں کے اوپر, دیریوں کے اوپر, یہودیوں کے اوپر, عیسائیوں کے اوپر, اور ان مسلک پرستوں کے اوپر, دیوبندیوں کے اوپر, بریلویوں کے اوپر, اہل حدیثوں کے اوپر, اور سلفیوں کے اوپر, صوفیوں کے اوپر, سب کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا. تو یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی ہے کہ احمد بن حنبل کے ذریعے یہ عقیدہ ہے اس امت کے اندر, عود روح القبر کا عقیدہ, کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, پہچانتا ہے. یہ شرک کی جڑ ہے سماع موتا کا عقیدہ. اور پھر ایک جماعت جب ایمان خالص کے اوپر بنی ہے, اس کے اندر جو شرک کا انجیکشن دیا ہے وہ محمد حنیف بن عبد اللطیف نے,
سجدہ تعظیمی کا شرک، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت جس کو چاہے دے دے. تو اس طرح شیطان کا وار ہوا ان کے اوپر. تو اللہ کے بندوں پہچانو ان کو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد کر رہے ہیں. لہٰذا یہ طاغوت ہیں، ان کا کفر کرنا چاہیے. اور پھر اس انداز سے جب دعوت لے کر اٹھو گے، یہ انبیاء والی دعوت، تو پھر اپنے بیگانے نظر آ جائیں گے. پھر باپ اور ماموں اور چچا کی وہ شفقت باقی نہیں رہے گی، ماں کی ممتا باقی نہیں رہے گی. جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ تو دشمن بن کر اٹھے گا، ابو لہب کی طرح اور ابو جہل کی طرح. لیکن پرواہ نہ کرنا کسی کی. یقین کیجیے میرا یہ 38 سالہ تجربہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. پورا علاقہ آپ کے خلاف ہو جائے، انتظامیہ ان کے ساتھ مل جائے، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے، اور ہمارے دلوں میں مخلصین کے لیے محبت ہو، مجاہدین کے لیے محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. اور اس طریقے سے یہ جہاد ہے، اس کے اندر ہے ان فرقہ پرستوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. پوچھتے تمہارا کیا مسلک کیا ہے؟ ہمارا کوئی مسلک نہیں، ہمارا مسلک وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. اور اس کے بعد ہمارا اسی طرح کا ایمان ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، کسی کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے ہیں، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیتے ہیں. خالص پکارتے ہیں اپنے مالک کو. اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، خاتم النبیین ہیں. وہ ان کا طریقہ ہے، ان کا کہنا ہے. چاہے پوری دنیا مل کے ایک کر کے گلے پھاڑ کے کوئی بات کہے نا کہ یہ ہے، یہ پیری مریدی بھی ہے، یہ جمہوریت بھی ہے، یہ جناب دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، لیکن ہم سب کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. یقین کیجیے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے مالک سے آگے کوئی نہیں ہے. ہمارے مالک ہے، اس کے خلاف تم کوئی بات کہو گے، ہم وہ زبان گدی سے کھینچنے کے لیے انشاءاللہ اپنی آخریت تک کوشش کریں گے. کر پائیں نہ کر پائیں، ہماری کوشش یہی ہوگی. اور اس انداز سے جب کوئی اٹھیں گے لوگ، گروہ بنے گا، اللہ کی مدد آئے گی. یقین کیجیے، اور مالک کی رحمتیں برسیں گی جو صدیوں سے روٹھ گئی ہیں. یقین کیجیے کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ، سب بالکل ثابت ہے ان کا شرک. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.